अफसाना प्रेमजल। राइटर बानो कुदसिया। इस शहर में जा बजा मेरे आंसुओं की बारिश से मरगजार हो गए हैं। चेहलम से पिंडी की तरफ सफ़र करते हुए ऊंचे नीचे टेलों में बिल्कुल ऐसे ही गप छुप के ही मर्तबा पथरीली पहाड़ियों की गोद में उगे हुए खेत नजर आते हैं। तुम्हारी दी हुई यादों ने मेरे रस्ते बसते दिल के शहर में कई जगह सुई गैस वालों की तरह बड़ी गहरी खुदाई शुरू कर रखी है। कई सड़कें तोड़ फोड़ दी हैं, कई घरों में सेंध लगा रखी है और हर जगह सुई गैस वालों की तरह हमेशा एक ही बोर्ड नजर आता है, माफ़ कीजिएगा, हम खुदाई कर रहे हैं। फातिमा। गोया इस हम में गालिब की सारी अना बंद है और इस खुदाई का एहसान हमारी गर्दन पर नस्ल हा नस्ल रहेगा। फातिमा। तुम्हारी यादों का क्या करूं? घोंसले से बूट उड़कर कहीं ना कहीं चले जाते हैं, लेकिन तुम्हारे अता करता बूट तो सुबह शाम खूने जिगर का चोगा मांगते हैं, ना बढ़ते हैं ना उड़ते हैं। फ़कत गुलाबी प्लास्टिक सा मुंह खोले हलमन मजीद पुकारते चले जाते हैं। न्यू कैंपस में से गुजरती नहर के साथ साथ शांत सड़क है जिसके दोनों तरफ पॉपुलर के सीधे और चिकने पत्तों वाले दरख्त उगे हैं। हमारी कार मटमरी से आ रही है, ठोकर के पास वो उसी सड़क की जानिब मुड़ गई है। शाम की उदासी में नया चांद तुलू हो रहा है। कव्वे लंबी लंबी कितारों में फीके फैरोजी रंग के आसमान पर घरों को लौट रहे हैं। चिड़ियाँ सोने से पहले एक बार पर फैलाकर दरख्तों में शोर मचा रही हैं। कार बहती चली जा रही है। सामने तुम अपने शौहर के साथ बैठी हो। तुम्हारा चेहरा खुली खिड़की की तरफ है। तुम्हारे बाल तेज हवा में सीट पर कंधों पर एक गर्दाब की शक्ल में बिखर रहे हैं, सिमट रहे हैं। तुम नए चांद को देख रही हो चुपचाप। तुम्हारा शौहर पूरी नज़र के साथ सड़क को देख रहा है। कार की व्हील पर उसके बालों से भरे हुए बाजू हैं और एक्सीलेटर पर उसका पाँव है। वो जब चाहे उसे दबाकर कार की रफ्तार तेज कर सकता है। मुझे यूं लगता है गोया उसका पाँव तुम्हारी दोनों छातियों के दरमियान ऐन वहाँ पड़ा है जहाँ तुम्हारा दिल है। वो हल्का सा दबाव डालकर तुम्हारे दिल की रफ्तार तेज कर सकता है, लेकिन वो बहुत मोहतात ड्राइवर है। वो अपनी कार, अपनी बीवी, अपनी नौकरी, अपने मिलने मिलाने वालों पर कभी भी ज़्यादा बोझ नहीं डालता। तुम्हारा शौहर भी चुप है, लेकिन उसकी चुप डेड सी से मुशाबे नहीं। उसमें एक धमकी है, एक चैलेंज है। ये एक फाते की चुप है, ऐसा फाते जो अपनी खामोशी भी किसी के साथ बांटना नहीं जानता। कार की बत्तियां जल उठी हैं। नया चांद देखकर तुमने एक बार भी पलट कर अपने शौहर का चेहरा नहीं देखा। कोई नामुकम्मल नई दारंती की शक्ल की आरज़ू तुम्हारे दिल में खून होने को नहीं उठी। तुम चुप हो, अपने शौहर की वजह से, नए चांद की वजह से और मेरी वजह से। तुम इसलिए चुप हो कि तुम अपने अंदर की औरत को चुप करा रही हो। तुम्हें खौफ है कि कहीं वो नए चांद के हुजूर एक शौहर के होते हुए कोई आरजू न कर बैठे। मैं तुम दोनों के पीछे कार में बैठा हूँ। शाम पॉपुलर के दरख्तों का रंग मैला किए दे रही है, लेकिन अभी तक मैंने अपनी धूप के चश्मे नहीं उतारे। मैं भी शीशे से बाहर देख रहा हूँ और हर आंसू जो मेरी गाल से उतरकर मेरी वॉश एंड वेयर पतलून से फिसलकर पायदान पर गिरता है, उस आंसू से पलक झपकते में एक कद आमद पॉपुलर का दरख्त उगाता है। नहर किनारे कितारों में दोनों तरफ पॉपुलर के दरख्त यूं ही उगाए हैं। ये फरियाद कुना चुप चुप से सीधे सादे फरियादी मेरे आंसुओं की बारिश से इस्तादा हुए हैं। तुम्हारी दोनों छोटी छोटी बच्चियां टांगे सीट पर रखे सफ़र से निढाल चुपचाप बैठी हैं। बड़ी बच्ची ने मुंह में अंगूठा ले लिया है और वो मुतमईन है कि इस वक्त माँ उसकी जानिब पुश्त किए बैठी है और उसके इस फेर पर उसे टोक नहीं सकती। काश मुझे भी अंगूठा चूसने की आदत होती, फिर मैं तुम्हारी सपाट गालों वाली बच्ची की तरह अंधेरों में, तन्हाइयों में और गई शामों के वक्त, गर्मियों की ढलती सहपहर के लम्हे बड़ी खुशी से गुजार सकता। तुम्हें याद है फातिमा, एक बार तुमने कहा था, आप मर्द होकर इतनी जल्दी रो क्यों पड़ते हैं? ये बहुत साल उधर की बात है। अभी तुम्हारी कमीज़ खुलनी शुरू नहीं हुई थी और तुम्हारे जिस्म में औरतपन नहीं आया था। मैं हर किसी की बात पर तो नहीं रो पड़ता। मेरा ख्याल है जब आप बड़े हो जाएंगे तो फिर ऐसा नहीं होगा। देख लो, पूरे 12 बरस गुजर गए, हर चीज़ में फ़र्क आ गया। तुम्हारे कपड़ों का नाप बदल गया, मेरी ऐनक का नंबर वो नहीं रहा, लेकिन तुम्हारी बातों पर, तुमसे मुतल्लिक बातों पर, तुमसे बिछड़ने वाली बातों पर अब भी मुझे रोना आ जाता है। मैं जो अपने बाप की मौत पर नहीं रोया, तुम्हारे तेवर बदल जाने पर यूं बिलबिला कर तकिए में नाक घुसेड़ घुसेड़ कर रोया कि अब तक निस्बत रोड के चौक का वो दरख्त शादाब खड़ा है जिसकी छाँव में हमारी हवेली हुआ करती थी और जिस हवेली में यूं बेधड़क मेरे आंसुओं की बारिश होती रहती थी।
اسی نسبت روڈ والی حویلی کی تیسری منزل پر ایک چاند رات کو مجھے معلوم ہوا تھا کہ دنیا میں کتنا اندھیرا ہے۔ اس سے پہلے میں بھی ہر مرد کی طرح یہ سمجھتا، جانتا اور محسوس کرتا تھا کہ دنیا کی ہر عورت صرف میرے لیے بنی ہے۔ میں اس کے جسم کے جس حصے پر ہاتھ رکھ دوں گا وہ انگ ہمیشہ ہمیشہ میرے لمس کے لیے ترستا تڑپتا رہے گا۔ تمہارے متعلق تو مجھے کبھی وہم بھی نہیں ہوا تھا کہ تم میرے علاوہ کسی اور سے بھی محبت کر سکتی ہو۔ جب تم ہمارے گھر میں داخل ہوئی تو سب تمہیں کانچ کے برتن کی طرح سنبھال سنبھال کر اٹھا بٹھا رہے تھے۔ گو میں کئی برسوں کے بعد تمہیں ملا تھا، لیکن مجھے پورا یقین تھا کہ اب بھی تمہارے دل میں میری یادوں کے طوہر اگے ہوئے ہوں گے۔ تم اپنی ٹانگوں پر چل نہیں سکتی؟ میں نے تم سے سوال کیا۔ کاش چل سکتی، تم نے مختصر سا جواب دیا۔ بیمار ہو؟ 3 سال سے۔ تم نے میری جانب پشت کر لی اور مجھے یوں لگا جیسے 8 کا ہنسا خاموش پلنگ پر لیٹ گیا۔ کیا بیماری ہے؟ پتہ نہیں۔ میں چپ ہو گیا، حالانکہ میرا سر ان گنت سوالوں سے بجنے لگا تھا۔ مجھے جلد ہی معلوم ہو گیا کہ تم اور تمہاری امی کراچی سے یہاں صرف علاج کے سلسلے میں آئی ہو۔ ایسا علاج جو 3 سال سے جاری تھا۔ تم لوگ تیسری منزل میں ٹھہرے تاکہ کھلی اور تازہ ہوا کھڑکیوں سے آئے اور ایک بار پھر تمہارے گال سرخ و سفید ہو جائیں۔ میں گھر والوں کی جانب سے تم لوگوں کی خدمت پر مامور ہوا۔ اس طرح میں تمہارے ایکس رے اتروانے میو ہسپتال ڈے اینڈ نائٹ کلینک آتا جاتا رہا۔ تمہارے بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹیں، ایکس رے کی پلیٹیں، تھوک پیشاب کے ٹیسٹ اب بھی میرے پاس موجود ہیں۔ اس علاج سے مایوس ہو کر تمہارے گھر والوں نے تمہارے لیے حکیموں کی طرف رجوع کیا۔ اب ان گنت معجونیں، مقوی غذائیں، سردائیاں اور کشتے بننے لگے۔ ہر چیز کے کھانے پینے سے پہلے گرم سرد کی بحثیں ہونے لگیں۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے ان تمام علاجوں سے بے پرواہ تم میری منزل پر چارپائی ڈالے سرے شام ڈوبنے والے چاند کی طرح بے رنگ پڑی رہتی تھی۔ فاطمہ جی؟ تم چھوٹے بڑے ملازم حاکم سب کو اسی طرح جواب دیتی۔ امی نے تمہارے لیے گرما بھیجا ہے۔ اس کی تاثیر گرم ہے کہ ٹھنڈی؟ پتہ نہیں۔ تم نے یکدم کاش کو ٹرے میں واپس رکھ دیا۔ یاد آ گیا، اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے۔ میں نے جھوٹ بولا۔ تم نے لمبی سی کمزور انگلیوں سے پھر گرمی کی لمبی سفید کاش پکڑی۔ اس وقت تمہاری امی اندر سے آ گئیں۔ کیا چیل صفت عورت تھی تمہاری امی بھی۔ ایک وقت میں ان کے حلق سے ہمیشہ 2 آوازیں نکلتی تھی، مثبت اور منفی ساتھ ساتھ۔ گرما کھلا رہے ہو اسے، مر جائے گی یہ کاش کھانے کے بعد۔ تم نے آرام سے کاش دوبارہ ٹرے میں رکھ دی۔ بیٹا برا نہ ماننا، بھرائی ہوئی پتلی اور موٹی آواز نکلی۔ اس کی تاثیر گرم ہے اور حکیم صاحب نے گرم چیزوں سے منع کیا ہے یکسر۔ میرا دل رکھنے کو تمہاری امی بیٹھ کر گرما کھانے لگی اور تم نے اپنا چہرہ پرے کر لیا۔ حکیموں کے بعد ہومیوپیتھی کے ڈاکٹروں کا علاج شروع ہوا۔ اب سمٹم کی باری آئی۔ کتنی بار ناک کھجلا؟ کیا صبح پاؤں میں چونٹیاں چلتی ہیں کہ شام کو؟ غصہ زیادہ آتا ہے کہ کم؟ آنکھوں میں جلن رہتی ہے کہ کھجلی؟ کلکیریا فاس اور لائکوپوڈیم گھر آنے لگی۔ تمہارے پاس بیٹھ کر کوئی بھی سگریٹ نہیں پی سکتا تھا۔ مجھے یاد ہے ایک دن جب تم کلی کر کے بڑے احتیاط سے ہومیوپیتھک پڑیا نگل کر کمرے میں آئی تو میں سگریٹ پی رہا تھا۔ تم دروازے میں رکی۔ آئیے آئیے، میں نے سگریٹ بجھا دی ہے، آئیے۔ کمرے میں پھیلے ہوئے دھوئیں پر اچٹتی سی نگاہ ڈال کر تم کمرے میں داخل ہوئی۔ عورت کبھی بھی خوبصورت نہیں ہوتی۔ ایک لمحہ خوبصورت ہوتا ہے کہ اس گھڑی آسمان پر کوس قزح نکلتی ہے اور پھر ساری عمر مرد کے ذہن پر اس لمحے کی پینگ جھولتی رہتی ہے۔ تم تمام تر زرد لباس میں ملبوس تھی، سر سے پاؤں تک ہسپانوی لیمو سیاہ چپلی میں تمہارے لمبے لمبے دبلے پاؤں بے جان سے نظر آ رہے تھے۔ فاطمہ جی؟ تمہارا مخصوص انداز تخاطب، اس میں نہ استفسار تھا، نہ اعجاب، نہ پسندیدگی کا اظہار، نہ تجسس، عجب مردہ قسم کی انفعالی کیفیت تھی۔ تمہاری بیماری ہے کیا؟ پتہ نہیں۔ پھر بھی کچھ تو پتہ ہوگا تمہیں، آخر 3 سال سے بیمار ہو۔ یرقان ہوا تھا مجھے، 3 سال ہوئے، جگر بگڑ گیا ہے، بھوک نہیں لگتی۔ یہ سب تمہارا وہم ہے۔ ہو سکتا ہے تمہیں کسی کے اظہار محبت سے خوشی ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے۔ میں اظہار محبت کے لیے اٹھنا چاہتا تھا، بولنا چاہتا تھا، لیکن میری آنکھوں سے آنسو برسنے لگے اور میں اٹھ کر غسل خانے میں چلا گیا۔ باہر نکلا تو تم شاہ نشی پر بیٹھی ہوئی اس اکلوتے درخت کو دیکھ رہی تھی جو حویلی کے ساتھ ساتھ تیسری منزل تک اچانک میرے آنسوؤں کی وجہ سے اگایا تھا۔ یہ درخت یہاں پہلے تو نہیں تھا؟ تم نے سوال کیا۔ نہیں۔ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ نہیں تو۔ اتنا اونچا لمبا چوڑا درخت ایک لمحے میں اگ کر تیسری منزل تک نہیں آ سکتا۔
میں تمہیں کیا بتاتا کہ جہاں کہیں مجھ جیسے بے بسوں کے آنسو گرتے ہیں وہاں اسی طرح چھنارے درخت خود بخود پلک جھپکتے میں اگایا کرتے ہیں۔ ایسے درخت بڑے قداور، خوبصورت اور شانت ہوتے ہیں۔ ان میں پریم جل کی آبیاری سے کونپڑیں نکلتی ہیں۔ آپ بہت جلد رو پڑتے ہیں۔ میں؟ ہاں۔ مرد ہو کر؟ ہاں، مرد ہو کر۔ ہومیوپیتھی کے بعد دوا دارو سے تمہاری والدہ کا دل بھر گیا۔ اب گھر میں تعویذ گنڈے ہونے لگے، بزرگوں کا چرچا رہنے لگا۔ کبھی قبروں کے طواف ہوتے، کبھی مسجدوں میں گھی کے چراغ جلائے جاتے۔ انہی دنوں میں تمہارے لیے مصو بازار سے ایک چاندی کی لمبی زنجیر اور چاندی ہی کا کتابچہ نما تعویذ بنوا کر لایا تھا۔ رات کا وقت تھا، بڑا اندھا اندھیرا تھا، لیکن تارے خدا معلوم کیسے راستہ تلاش کر کے نکل آئے تھے۔ فاطمہ جی، وہی بے نیازی، وہی بے تعلقی، وہی جی حضوری کا انداز شکست۔ تمہارا تعویذ آ گیا ہے۔ تعویذ؟ یہ تعویذ میں میاں میر کے ایک بزرگ سے بنوا کر لایا ہوں۔ میاں میر سے؟ انشاءاللہ اس کے پہنتے ہی تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ تمہارے چہرے پر نا امیدی مسکراہٹ بن کر طلوع ہوئی۔ تم کسی سے دل کی بات کہہ نہیں سکتی فاطمہ؟ میں نے پوچھا۔ کہہ سکتی ہوں تو کہو نا، پھر کبھی سی۔ آج ہی ابھی۔ تم نے میرے اصرار کے جواب میں میری طرف پشت کر لی۔ گفتگو کا سلسلہ خود بخود رک گیا۔ مونسون ہوائیں ہمیشہ ایک خاص سمت کو اٹھتی ہیں، دریا ہمیشہ نشیب کی جانب اپنی تلاش جاری رکھتے ہیں۔ تمہارا سیلاب جانے کس سمت کو روا تھا؟ میں بہت دیر اصرار کرتا رہا، لیکن پھر تم نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ میں نے زندگی کے چھوٹے بڑے کل 6 عشق کیے ہیں۔ یہ سارے عشق اپنی نوعیت کے اعتبار سے، اپنے کیمیکل رد عمل کے اعتبار سے بالکل ایک سے تھے۔ ان کی ایک اٹھان تھی، بے اطمینانی کی فضا میں ان کا بیج پڑا تھا۔ اٹھتے ہی ان میں کم عمر بھرپور حسینہ کا سانچہ پن آ گیا، پھر ایک اکتاہٹ کی فضا، زیادہ میٹھا کھا لینے کی کیفیت۔ پھر جس طرح بے قراری کے اظہار میں عجلت بڑھتی جاتی ہے، اسی طرح بے قرار اور فرار کی تلاش جاری ہوئی۔ رفتہ رفتہ خود بخود فاصلے متعین ہو جاتے، کبھی ان کا نام حادثات رکھ دیا، کبھی تقدیر، کبھی بے وفائی۔ کچھ بھی راس نہیں آیا اور کسی بات کا افسوس باقی نہیں رہا۔ پرانے کوٹ میں جیسے فینائل کی گولی باقی رہ جائے، ایسے ہی یہ 6 عشق میرے پاس رہ گئے۔ فاطمہ کے ساتھ میرا عشق ہر تجزیے سے بالا تر تھا۔ اس کی ہر بات پر جیسے میرا وجود اس بوند کی مانند ٹھہرا ہوتا جو پتے کے آخری سرے پر ٹکی ہو۔ اس کی معمولی بے معنی باتیں میرے دل میں بڑے بڑے منور پیدا کر دیتی۔ فاطمہ کو خوش دیکھنے اور خوش کرنے کی آرزو میرے ہر فعل پر حاوی ہو جاتی۔ میں اسے اظہار عشق کرنے سے قاصر تھا۔ میری ساری مردمی اس کے حضور مغفل ہو جاتی۔ چھوٹی سی دبلی پتلی لڑکی، جس کا نہ چہرہ خوبصورت تھا نہ جسم، ایسی لڑکی جو باہر کے بجائے ہر لحظہ اپنے اندر گزارتی تھی۔ اتنی بے ضرر الگ تھلگ مخلوق سے میں اس طرح مرعوب ہویا گویا سیاہ مفتول سفید فام حاکم کے روبرو کھڑا ہو۔ کہ تمہارے کراچی روانہ ہونے سے 2 دن پہلے کا ذکر ہے۔ بڑی دودیا چاندنی چڑھی ہوئی تھی۔ چاندنی ہمیشہ کوٹھے پر بھلی لگتی ہے، خاص کر جب یہ تیسری منزل ہو اور اس تیسری منزل میں ایک فاطمہ رہتی ہو۔ تم پلنگ پر حسب عادت آنکھیں کھولے پڑی تھیں، لیکن ان آنکھوں نے ارد گرد کچھ بھی نہ دیکھنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ تمہاری امی پاس بیٹھی ہوئی خربوزے کے بیج کھا رہی تھی اور تم دونوں میں ایک گھٹا گھٹا سا، ایک رکا رکا سا مباحثہ چل رہا تھا۔ میں کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی، آپ جانتی ہیں امی۔ تیرا تو دماغ الٹ گیا ہے بدبخت، 2 آوازوں والی امی بولی۔ آپ جانتی ہیں اور پھر بھی مجھے مجبور کر رہی ہیں؟ لیکن وہ تو پردیس جا بیٹھا ہے، اب اس سے امید۔ تمہاری آواز میں ایسی سختی تھی گویا شیشہ کٹ رہا ہو۔ وہ پردیس سے کبھی تو واپس آئے گا نا، اور تب تک چاہے تو بوڑھی ہو جائے۔ باریک آواز نے یکدم بھاری آواز میں ڈوب کر کہا۔ میری قسمت امی، آپ قسمت سے کیوں جھگڑتی ہے؟ اب میں کب تک بیٹھی رہوں گی تیرے ابو کے دوستوں کے گھر مہمان بن کر؟ میرا تو خیال تھا کہ لاہور میں تیری طبیعت سنبھل جائے گی، خدا جانے تو کس دن کا بدلہ لے رہی ہے ہم سے۔ 2 آوازوں والی امی خربوزے کے بیچ بوڑھی مرغی کی طرح ٹکورتی اٹھ کر اندر چلی گئی۔ میرے لیے اس دن تمام دنیا کے راز کھلے۔ میں گردن گردن فاطمہ کی محبت میں ڈوب چکا تھا۔ اس گفتگو نے مجھ پر ایمونیا کا اثر کیا۔ بڑی مشکل سے میں فاطمہ کے پلنگ تک پہنچا۔ حسب معمول اس کے پلنگ پر سفید چادر بچھی تھی۔ ایک کمزور قسم کا بلب لیٹرین والے دروازے کے اوپر تام چینی کے سفید شیڈ میں جل رہا تھا۔ فاطمہ کے سرہانے ایک ٹوٹی ہوئی کرسی پر ایک تھرماس، ایک گلاس اور چند دوائیاں پڑی تھیں۔ سارے کمرے میں کدو گوشت اور ابلے چاولوں کی خوشبو تھی۔ فاطمہ، میں اکلوتی آرام کرسی پر بیٹھ گیا۔
پہلی مرتبہ بڑی خوشی سے اس نے میرا استقبال کیا۔ تم 3 دن سے کہاں تھے اقبال؟ اگر آج سے پہلے وہ ایسی دلچسپی میں یہی سوال پوچھتی تو میں غالباً جاں بحق ہو جاتا۔ یہی تھا۔ تمہارے ہاکی میچ ہو گئے؟ ہو گئے۔ کون جیتا، تم یا اسلامیہ کالج؟ ہم۔ میں نے آنسو رو کر کہا۔ ہائے، ہم تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے خدا نخواستہ ہار کر آئے ہوں۔ تم نے مسکرا کر کہا۔ کچھ ایسا ہی ہے۔ مٹھائی کھلائیے، ایکٹنگ سے کام نہیں چلے گا حضرت۔ میں نے تمہیں کبھی ایسے موڈ میں نہیں دیکھا تھا۔ تم دونوں کوہنیاں پٹی پر جماتے ہاتھوں کے پیالے میں کنول سا چہرہ لیے بیٹھی تھی، اور میں اس طوفان کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا جو سپر سونک سپیڈ کے ساتھ میری آنکھوں کی طرف امڑ رہا تھا۔ تم نے ان گنت باتیں کی، شاید میں نے کچھ جواب بھی دیے ہوں، لیکن ان کی صحت کے متعلق مجھے علم نہیں۔ بڑی دیر کے بعد تم نے میرا کندھا چھو کر پوچھا، سو رہے ہو اقبال؟ کون، میں؟ اور کیا میں؟ اس وقت پتہ نہیں کیوں چھن سے میرے آنسو تمہارے لوٹتے ہاتھ پر گرے۔ کیا ہوا؟ تم نے پوچھا۔ میں نے کچھ کہا ہے کیا؟ میں چپ چاپ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سنو اقبال، میں نے کچھ کہا ہے؟ آنسو تواتر سے میرے گالوں پر اتر رہے تھے اور تیسری منزل پر لہلہانے والے درخت کی جڑوں میں پریم جل پڑ رہا تھا۔ فاطمہ نے مجھے کئی آوازیں دیں، لیکن میں چپ چاپ نیچے اتر گیا۔ وہاں سے میں نے اپنی سائیکل سیڑھیوں تلے سے نکالی اور نیو کیمپس کی طرف چلا گیا۔ اس نہر کنارے اگے ہوئے درختوں کی پنیری میرے آنسو نے اس دن لگائی تھی۔ اس کے بعد تم کو میں نے اپنی دانس میں زندگی سے نکال دیا، جیسے کوئی سکہ رائج الوقت نہ رہا تھا۔ تم نے کراچی روانہ ہونے سے پہلے مجھے کئی پیغام بھجوائے، لیکن میں نے ایک مرتبہ بھی تیسری منزل پر جانا پسند نہیں کیا۔ تمہارے رخصت ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے میں نے تمہارے نام یہ خط لکھ کر کراچی کے ایڈریس پر پوسٹ کر دیا۔ فاطمہ، اگر پردیس سے آنے والا نہ لوٹے تو لاہور ضرور آنا، پھر میں تمہیں اپنے آنسو کی وجہ بتاؤں گا۔ اقبال۔ اس خط میں اقرار محبت نہیں تھا، لیکن اس سا حرفی رکے کو لکھنے کے بعد میں بازی جیت گیا۔ ایک تو میں اپنے خیال میں اس دلدل سے نکل گیا جس میں ایک مدت اور چلنے مرنے کی مجھ میں سکت نہیں تھی۔ دوسرا، میں نے گویا آئندہ کے لیے اپنے دل پر ایک برچی ڈال لی۔ میرا خیال تھا کہ اب چاہے کیسی بھی مینا کنی کیوں نہ برسے، میرا دل فاطمہ کی محبت سے محفوظ رہے گا۔ گویا یہ بھی سراسر میری انا کی غلط ترکیب نحوی تھی۔ اس ایک خط نے فاطمہ کے ہاتھ میں وہ چابک پکڑا دی جسے اس نے کئی مرتبہ میری انا کی ننگی پیٹھ پر پے در پے مارا۔ اگر میں یہ خط نہ لکھتا تو شاید فاطمہ بہت کچھ جاننے کے باوجود میرے خلاف کوئی ثبوت استعمال نہ کر سکتی۔ کراچی جانے کے بعد کچھ عرصے بعد فاطمہ کی شادی ہوگی۔ میں نے سنا اس کا دولہا امریکہ سے آیا ہے، انجینئر ہے، لمبا اونچا ہے، اس کی سنگتی اونچی سوسائٹی کے آدمی ہے، اور وہی چٹی گوری فاطمہ کا من چاہا پردیسی ہے۔ میں نے چشمے ماروشن دل ماشاء قسم کی سیٹیاں بجائی، ایک پھوکا سا تحفہ فاطمہ کو بھیجا اور اپنے تتے تتے عشق کی کلفی جما دی۔ اس کے بعد پورے 5 سال گزر گئے۔ مجھ پر فاطمہ کے عشق نے کسی قسم کے آفٹر ایفیکٹس نہیں چھوڑے تھے۔ میں دوسری لڑکیوں میں دلچسپی لینے کے قابل تھا۔ مجھے جن سے مخالف کے پنڈے، خاص کر ان کے کولے اور ہاتھ بہت جلد متوجہ کر لیتے۔ میرا خیال تھا کہ میرے لہو میں کہیں بھی فاطمہ کے عشق کے جراثیم باقی نہیں رہے۔ لیکن پتہ نہیں کیا بات تھی، جب بھی شادی کا ذکر آ جاتا تو میں محسوس کرتا ابھی تک کہیں اندر میری گردن میں کتے کا پٹا پڑا ہے۔ شادی کے معاملے میں میری بریکیں لگی ہوئی تھی۔ میں ہر لڑکی کو ایک بار فاطمہ کے چوکٹھے میں لگا کر دیکھتا اور پھر انجانے میں چوکٹھا اور لڑکی دونوں کو دل کی کھڑکی سے باہر نکال پھینکتا۔ پورے 5 سال بعد میری ملاقات فاطمہ کے شوہر سے ایک بڑے فیشنیبل ہوٹل میں ہوئی۔ لو والی گرمیاں آ چکی تھی۔ خوبصورت نیلے پانیوں والے سوئمنگ ٹینک میں سفید فام پردیسی اور فیشنیبل پاکستانی تیر رہے تھے۔ کچھ نوجوان لڑکیاں جو سوئمنگ نہیں جانتی تھیں پانیوں میں کدکڑے لگاتی پھر رہی تھیں۔ بہرے کوکا کولا، بیئر اور وسکی چھوٹے چھوٹے تشتوں میں لگائے، پیروں میں فلیٹ پہنے راج ہنسوں کی طرح پھر رہے تھے۔ مجھے اور میرے دوست ریاض کو اسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ایک بنگالی دوست کی خیم کسل معلوم کرنا تھی، لیکن اس وقت وہ ہوٹل میں موجود نہیں تھا۔ ہم کافی خجل خواری کے بعد یہاں پہنچے تھے، اس لیے تھوڑی دیر ہم بنگالی کی راہ دیکھنے کو وہیں سوئمنگ پول کے کنارے بیٹھ گئے۔ شام اس ہوٹل میں منہ کالا کرنے کو پھر رہی تھی، لیکن اب بھی ہوا میں بڑی جم کے گرمی تھی۔ ہاں، نہانے والوں نے دلوں میں عجیب قسم کی خنقی کا احساس پیدا کر رکھا تھا۔ لڑکیاں جب اوپر سیڑھیاں چڑھ کر لمبے ہاتھ پھیلا کر مچھلی سا پانی میں اترتی تو تھوڑی دیر کے لیے پانی کا نیلا کڑاہا چھلا چھل لہروں سے بھر جاتا، پھر لمبی ڈبکی کھا کر لڑکی کا چہرہ نکلتا، نیلی نیلی آنکھیں پانی سے بھیگی ہوئی، سنہری بال لٹ در لٹ کندھوں سے چمٹے ہوئے۔ ان سلفے کی لاٹوں کو دیکھ دیکھ کر
دل میں سردائی کسی ٹھنڈک پڑی تھی۔ ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ نجم الفیقہ کب ہمارے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ٹھیک ٹھاک بھائی؟ نجم نے ریاض کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ بالکل، تم سناؤ؟ ریاض نے سوال کا جواب مختصر کیا۔ بچے بی بی ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا شکر ہے۔ اس کے تعارف کا سلسلہ شروع ہوا اور فاطمہ کا شوہر، جو شکلاً امریکی ایکٹر وضع قطع سے اوت کا دل چھوڑ نواب، عادات سے پنجے چھپانے والا بلّا اور گفتگو سے پورنوگرافی سے لاکھوں کمانے والا نظر آتا تھا، عین میرے سامنے آ بیٹھا۔ اس نے بیٹھنے سے پہلے نیلے پانیوں پر نظر ڈالی اور پھر تعارف سے پہلے دو بڑے لشتم پشتم قسم کے جنسی لطیفے سنا ڈالے۔ فرق سے میری ملاقات ایک سلسلے وار پروگرام ثابت ہوئی۔ وہ اور میں ایک دوسرے کو دیکھ کر بے ساختہ ہنس سکتے تھے۔ اس کے ساتھ زیادہ وقت جنس کے زعفران زار میں گزرتا، اسے جملے پلٹ کر بات کو جنسی رنگ دینا خوب آتا تھا۔ کئی بار فرق نے مجھے گھر لے جانا چاہا، لیکن ان دنوں میں نے یہ تھیوری بنا رکھی تھی کہ جو دوستیاں گھروں کی سرحد میں داخل ہو جاتی ہیں وہ رشتہ داری کا روپ دھار لیتی ہیں اور دوستی کے رنگ میں بھنگ واقع ہوتا ہے۔ بالآخر ایک دن وہ 10 سیر خربوزوں کے ساتھ لاد کر مجھے بھی گھر لے ہی گیا۔ ایک پتلی دبلی عورت جس نے مل خوری ساڑی پہن رکھی تھی، پورٹ سے ملحق برآمدے میں پیروں کے بل بیٹھ کر گیٹ کی جانب پیٹھ کیے ایک ننھی سی بچی کو بوٹ پہنا رہی تھی۔ یہ بچی بار بار اس عورت کی مٹھی لیتی اور پھر کان میں کچھ کہہ کر ہنسنے لگتی۔ کار پورچ میں کھڑی ہوئی، فرق نے لمبا سا ہارن بجایا۔ میل خوری نے پلٹ کر کار کی جانب نہیں دیکھا۔ فرق نے ہنس کر اپنی جانب کا دروازہ کھولا اور اندر کی جانب سر کر کے مجھے بتایا۔ ماں کی قسم کو پتہ لگ گیا، لیکن پلٹ کر دیکھے گی کبھی نہیں۔ جب میں اور فرق بازوں میں گول گول خربوزے اٹھائے سیڑھیاں چڑھ کر پورچ سے ملحق برآمدے میں پہنچے تو اس میل خوری عورت نے پلٹ کر دیکھا۔ میں نے زیر لب آہستہ سے کہا، میں نہ کہتا تھا دوستوں کے گھر نہیں جانا چاہیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ شاید بھابھی کو میرا آنا ناگوار گزرا ہو۔ نہیں، یہ سالی اسی طرح رہتی ہے، نہ ساون ہرے نہ بھاون پھولے۔ فاطمہ نے اب بچی کو گود میں اٹھا لیا تھا اور بچی کا چہرہ ایک دوسرے کے سانجے لہو کی غمازی کر رہا تھا۔ یہ اقبال ہے جس کا میں ذکر کیا کرتا تھا ہمیشہ۔ ان سے تو ہماری دور کی رشتہ داری بھی ہے شاید، فاطمہ نے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ اچھا، آئیے۔ وہ چپ چاپ کھڑی رہی۔ اس کا چنبیلی جیسا رنگ اب ایسے ہو گیا تھا جیسے چینی کے برتن کو مسلسل دھوئیں میں رکھا گیا ہو۔ چہرے پر میک اپ کی ہلکی سی جھلی چڑھی تھی جس کے باعث اور بھی رنگت سرخ مائل نظر آ رہی تھی۔ فرق آتشدان تپائیوں پر، کرسیوں پر جہاں تہاں جگہ مل رہی تھی، ٹکی میں سے خربوزے لا کر رکھ رہا تھا۔ یہ جب بھی پھل لاتے ہیں اسی طرح لاتے ہیں، فاطمہ نے بڑے ترکھے لہجے میں کہا، جیسے وہ صرف فضول خرچی یا کسی نوعیت کی بے رحمی تصور کر رہی ہو۔ خربوزے لانے اور دھرنے کے دوران وہ حسب عادت ایک لطیفہ سنائے جا رہا تھا۔ یار اقبال، ایک مرتبہ میری طرح ایک اور شوہر اپنے دوست کو بے وقت گھر لے گیا۔ یہ وقت تھا عاشق کی وزٹ کا۔ اب جس وقت شوہر اپنے بیڈ روم میں گیا تو دیکھا کہ بیوی لیٹی ہے چاروں شانے چت اور پاس وہ گھگو عاشق موجود ہے۔ فاطمہ نے لب کاٹے اور بچی کا ربن ٹھیک کرنے لگی۔ شوہر واپس آ کر بے تکلف دوست سے مخاطب ہوا، بھائی اندر تو بیوی کا عاشق موجود ہے، آؤ ہم باورچی خانے میں جا کر چائے بنائیں۔ دوست عجب سٹ پٹایا ہوا ساتھ چلا اور جب شوہر نے پانی کی کیتلی اسٹوو پر رکھی تو اس نے پوچھا، اور وہ جو اندر ہے وہ؟ شوہر نے دوست کے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا، حرام زادے کو اپنی چائے خود بنانے دو۔ اب یہی لطیفہ کہیں میں شہر میں سنتا تو اور بات ہوتی، لیکن اس وقت میں عجیب بانگڑو پن سا محسوس کر رہا تھا۔ فاطمہ یوں کھڑی تھی جیسے اسے شدید قسم کا انتقال آ رہا ہو۔ فرق کچھ دیر مجھے داد طلب نظروں سے دیکھتا رہا اور ہنستا رہا، پھر وہ خربوزوں کے کھیپ میں مشغول ہو گیا۔ شام کو فرق جس وقت نہانے کے لیے چلا گیا اور ٹھنڈے جھٹپٹے میں کوئلوں کی کوک مدھم پڑی، فاطمہ اپنا باغ مجھے دکھانے کے لیے چھنارے درختوں تلے لے گئی۔ اگر اس روز میں بھاگ جاتا، اپنی ٹرانسفر کرا لیتا، پھر کبھی فرق کے گھر نہ جاتا، اگر اس روز میں اس فاصلے کا تعین کر لیتا جو مجھے اپنے اور فاطمہ کے درمیان قائم رکھنا چاہیے تھا، تو میری زندگی بالکل مختلف ہوتی۔ وہ اپنی دونوں بچیوں کے ساتھ ساتھ کچھ قدم مجھ سے آگے آم کے گھنے درختوں تلے جا رہی تھی۔ اس کی کمر کا وہ حصہ جو بلاؤز میں چھپا ہوا نہیں تھا اب بھی گائے کے دودھ کی مانند تھا۔ ریڑھ کی ہڈی کا ننگا نشیب ہر مرتبہ ساڑی اٹھنے پر نظر آتا۔ تھوڑی سی ادکھلی ایڑی، جوڑے کے نیچے گردن پر آئے ہوئے بھربھرے سے بال، آدھی آستینوں میں آگے پیچھے جھولتے چوڑیوں سے لدے ہوئے بازو۔ وہ مجھ سے چند قدم آگے تھی۔ اس کی بچیاں مکمل طور پر طوطیاں تھیں۔ وہ مسلسل کچے آم کھائے جا رہی تھی اور بولے جا رہی تھیں۔ چھوٹی چھوٹی
कैरियों जैसी कच्ची कच्ची बातें। आज तक मैंने जितने इश्क किए थे उनमें या तो मैं बिलाखिर बोझ बना या जिससे मैंने मोहब्बत की वो शख्स मेरे सीने की सिल साबित हुआ। फातिमा का इश्क तो कौसारों में छुपी हुई बाज़गश थी जो टकराई जाती थी और वापस आई जाती थी, जिसके तहैयर से इंसान का मुंह खुले का खुला रह जाता है। कि इस शबनम की वो बूंद थी जिसका किसी पत्ती पर कभी बोझ नहीं होता। फातिमा शादीशुदा थी। वो अगर कातला होती, अगर वो किसी स्मगलिंग करने वाले गिरोह से मुंसलिक होती, अगर उसके 100 आशिक होते, अगर वो भांग पिलाकर, चस्का सिगरेट बेचकर, मार्फिया के टीके लगाकर रोज़ी कमाने वाली होती तो फिर भी सब ठीक था। फातिमा की हर ना ठीक मेरे लिए ठीक थी। अब मुझे मालूम हुआ कि औरतें जुएबाज, जन फरोश, शराबियों से क्यों मोहब्बत करती हैं। अब मैं जानता था कि लोग तवाइफों की खातिर जहर क्यों खा लेते हैं। अब मुझे पता चल गया था कि फातिमा की हर ना ठीक मेरे लिए ठीक थी। शाम में दोपहर की बहुत कुछ गर्मी बाकी थी। हम उस रहट तक पहुँचे जहाँ उस वक्त बैल तो न जते थे, लेकिन चाबचा में शिफाफ पानी जमा था। मम्मी हम नहा लें। कई बार बच्चियों के इसरार और मेरी सिफारिश के बाद फातिमा ने बच्चियों के बूट और फ्रॉक उतार दिए और वो दोनों चाबचा में उतर गए। छतनारे दरख्त तले पुराने ठंडे कुएं की मुंडेर पर बैठकर पहली बार फातिमा ने मेरी जानिब देखा। ये लम्हा भाग जाने का था, ये लम्हा हिजरत करने का था। आज़ादी का आसमान खुला था और मेरे पर काफ़ी मजबूत थे। लेकिन आपका ख़त मुझे मिल गया था। अच्छा, आपकी शादी क्यों नहीं हुई अभी तक? ये इस्तफसार गालबन उस वक्त ईजाद हुआ होगा जब पहले पहल मर्द और औरत ने शादी की रस्म ईजाद होगी। ये सवाल लाखों ने साबकीन से पूछा होगा, लेकिन मेरे अंदर गोया पानी का ट्यूबवेल यकदम चल उठा और जवाब उन पानियों में चीतवार कश्ती की तरह डूब गया। बताइए ना, क्यों नहीं शादी की आपने? बस कोई लड़की नहीं मिली। एक भी नहीं, एक भी नहीं। वजह पता नहीं। क्या चाहते हैं आप लड़की में? मुझे उसका सीधा साधा जवाब भी आता था, लेकिन उस लम्हे में उठा और आम के दरख्त की ओट में जाकर खड़ा हो गया। बरसों के ठहरे हुए मुंजमद आंसू जारी हो गए। क्या चाहता था मैं एक लड़की से? मुझे यूं लगा जैसे फातिमा के बाग में जो मेरी आमद से पहले बंजर फटी हुई ज़मीन थी, यकदम वहाँ मेरे आंसू से बड़े बड़े घने दरख्त उगाए। उन दरख्तों की डालियों से मेरे आंसू यूं उतरने लगे जैसे बरसात के बाद आधी रात को बारिश के कतरे पत्तों से फिसल फिसल कर ज़मीन पर उतरा करते हैं। आंसू जल से फातिमा का बाग लहलहा उठा। वो मेरे पास आई और उसने आते ही अपना गरम गरम हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। पहले ही नायलॉन की कमीज ने जिस्म की हिद्दत को अंदर समेट रखा था। अब उसका हाथ माचिस की तरह लगा। मुझे ख्याल आया मैं भग से उड़ जाऊंगा। अब तक रोते हैं आप? मैंने मुंह परे कर लिया। मैंने ज़िंदगी में आपके सिवा किसी मर्द को रोते नहीं देखा। उसके हजूर मुझे एक लम्हे के लिए एहसास नहीं हुआ कि ये आंसू मर्दानगी की तौहीन है। मुझे ज़रा भी ख्याल नहीं आया वो क्या समझेगी। न जाने किस वक्त कहीं आगे चलकर वो इन आंसुओं का फ़ायदा ही न उठाने लगे। उसका हाथ अब भी मेरे कंधे पर था। मैं आपके लिए लड़की तलाश करूंगी, अपनी पसंद की। ज़रूर कीजिए, ज़रूर, बल्कि जितनी जल्दी हो सके तलाश कीजिए। जब हम दोनों घर वापस लौटे तो फ़र्क सफ़ेद पैंट कमीज़ में टोनी कर्टिस बना लॉन में बैठा खरबूजे खा रहा था। फातिमा दोपहर को खाने पर, शाम की चाय पर और बाग को रवाना होने तक बिल्कुल कतीरे की गूंद की तरह ठंडी थी, लेकिन अब वो बेतहाशा खुश नज़र आ रही थी, गोया कोई पहलवान खड़ी माली जीत कर आ गया हो। फ़र्क उनके लिए, इकबाल साहब के लिए तुम्हारी फूफी की लड़की कैसी रहेगी? कौन सी लड़की? खैरे, मेरी असली और मुँह बोली 12 फूफियाँ, उनकी बेटियां भी थूक के हिसाब से भेजी हैं अल्लाह मियाँ ने। फ़िरोज़ा, ना ना ना। क्यों? उनका दहन बहुत छोटा है। छोटा दहन तो खूबसूरती है। छोटे दहन वालियाँ कंजूस होती हैं। फ़र्क ने मुझे आंख मारी। इससे पहले वो मुझे छोटे दहन वाली एक लड़की का बड़ा ही दिलदोज़ भरा जिनसी लतीफ़ा सुना चुका था। अब एक अजीब किस्म का सिलसिला शुरू हुआ। फातिमा ने मुझे छतरी की तरह बगल में दाब कर जगह जगह घुमाना शुरू कर दिया। वो मुख्तलिफ घरों में दाखिल होती, छतरी खोलती, सबको दिखाती और फिर खुद उसकी छाँव में बैठकर वापस बगल में दाब कर वापस घर आ जाती। जो लड़की मुझे ज़रा सी पसंद आ जाती, फातिमा फट उसका पत्ता काट देती। जो लड़की मुझे दिल से नापसंद होती, फातिमा उसकी तारीफ में कोसों का सफ़र करती। ऐसी दौड़ धूप में वो हमेशा मेरी कार में मेरे साथ फ्रंट सीट पर बैठ जाती। फ़र्क हमेशा हमें कोई जिनसी ख्यालात सुनाकर खुदा हाफिज़ कहता। मैंने अमूमन नोट किया कि फातिमा उसके सामने उसके लतीफ़े पर कभी मुस्कुराती तक नहीं थी, बल्कि फ़र्क ने मुझे अलहदगी में कह रखा था कि वहाबी ख्यालात की औरत है। मुझे कई घंटे लेक्चर देती है कि मैं ये बेहुदा गोई छोड़ दूँ, लेकिन यार शराब मैं नहीं पीता, औरतों का मुझे शौक़ नहीं, जुआ मैं नहीं खेलता। अब मैं
आँख मटक्का नहीं लगा सकता तो क्या हुआ, ऐसे लतीफ़ों में जो लज्जत है उससे भी महरूम हो जाऊं। ये लतीफ़े जो हम जाने से पहले सुना करते गोया हवा में एक बुलो फिल्म की तरह चलते रहते। फिर हम एक लड़की देखते, उसे नापसंद करते और लौट आते। ये मंटगमरी के सफ़र का जिक्र है। इस बार फ़र्क भी हमारे साथ था। हम सिविल लाइन में रहने वाले डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर की बेटी को देखने गए। बेटी को देखकर सबसे पहले फ़र्क दंग हुआ, फिर फातिमा सटपटाई, फिर मैं हरी चुग हो गया। फॉरेस्ट ऑफिसर की धमालन लड़की बड़ी ही डाका डालने वाली थी। पहले दिन तो वो चुप चुप दुपट्टे में अंग छुपाए, पपोटों में आंखें लपेटे, होंठों में तान छुपाए अल्लाह मियाँ की गाय बनी रही। लेकिन दूसरे दिन जब फ़र्क खाने की मेज़ पर बैठा टोस्ट पर जैम लगा रहा था और वो तोती हमारी जाने पुश्त के बिजली के टोस्टर पर डबल रोटी के टुकड़े सेक रही थी, फ़र्क अपने मखसूस लतीफ़ों में मगन हो गया। बहुत बार फातिमा ने उसे आंखें दिखाईं, अपने पाँव से उसके जूते को ठकोरा, पर फ़र्क जब अपनी चबर चबर शुरू कर देता तो फिर उसके अपने हाथों में कोई ब्रेक नहीं रहती थी। जितनी देर वो लतीफ़ा सुनाता रहा, मलिहा की पुश्त तो तोम्बे जैसे कूलों पर टिकी हंसती रही। लतीफ़ा सिलसिलेवार साबित हो रहे थे। बिलाखिर जब फ़र्क कह रहा था, एक था बच्चा अपनी मुन्नी उम्र का, उसकी माँ थी हमारी फातिमा जैसी, उसका शोहर गोदिल में बहुत कदरदान था लेकिन मुँह से कभी एतराफ़ नहीं करता था। तो उस तलेदानी ने मुंह खोला और बोली, हाय काश वो बुढ़ाता ख्वाब में। फिल्मों में तो बुड़बुड़ाने वाले शोहर सारी गलत फहमियाँ दूर कर दिया करते हैं। बड़े तरंग में फ़र्क ने कहका लगाया, लेकिन फातिमा खामोश रही। उसके बाद गोया पहला झांका ख़त्म हो गया। वो हमसे खाइफ नहीं रही और हम ये भूल गए कि हम दरअसल उसे पास करने आए हैं। फातिमा तो शायद इसी रोज़ रुखसत हो जाती, लेकिन हुआ ये कि फ़र्क बसियार नोशी की वजह से बुरी तरह पेचिश के मर्ज में मुब्तला हो गया। अब हमें मजबूरन यहाँ क़याम करना पड़ा। वो हंसमुख कभी शरबत लाती, कभी चाय। बातें इस कदर तेज़ी से इतनी अनगिनत करती कि रेनी बुलबुल भी घबरा जाए। एक रोज़ कुछ काढ़े हुए मेज़ पोश और कुर्ते हमारे कमरे में लाई और फ़र्क से बोली, भाई जान प्लीज़, आज जब अम्मी आपको मेरे ये कपड़े दिखाए तो मेरी तारीफ़ कर दीजिएगा। आज उनका ये प्लान है। कुछ पैसे लगेंगे, फ़र्क बोला। मैं दे दूँगी आपको, प्लीज़। तारीफ़ क्यों करनी है, मैंने पूछा। अम्मी कहेंगी ये मैंने काढ़े हुए हैं, वो आप पर अच्छा इंप्रेशन डालना चाहती हैं। प्लीज़ जी, आप ही तारीफ़ कर देना। अपने सिगरेट ना पीते रहना रोज़ की तरह। वो मेरी तरफ देखे बगैर मुखातिब हुई। फातिमा ने उसे कनखियों से देखा तो वो चुपचाप कपड़े उठा कर लेगी। सलीमा, जिसे फ़र्क अब प्यार से लच्छो बांदरी कहने लगा था, हम दोनों से ऐसे घुल मिल गई थी जैसे हमारी छोटी बहनों। पहले ज़ोर से कहका लगाती, फिर ज़रूर कहती, हाय मैं मर गई, अम्मी जान से मार देंगी। मुझे तो आपके साथ तनफन कर रहना चाहिए। कि हमारी रुखसत से एक दिन पहले का वाक़या है। फ़र्क सलीमा के हक़ में बिक चुका था। मैं जो इश्क के मैदान का बड़ा जोधा था, अब जोक जोक कर कदम धर रहा था। फातिमा खसाब लगी नायका की तरह एकदम टस से मस न होने वाली शक्ल लिए फिर रही थी। मैं सलीमा के इश्क में गिरफ्तार नहीं हुआ था। ये हमारी रुखसत होने से एक दिन पहले का वाक़या है। फ़र्क सलीमा के हक़ में बिक चुका था, जो मैं इश्क के मैदान का बड़ा जोधा था, अब जोक जोक कर कदम धर रहा था। फातिमा मुझ प्यासे घोड़े को तो खुद बचकार बचकार कर फातिमा खेल तक लाई थी। पहले फातिमा ने प्यास का एहसास दिलाया, फिर फ़र्क ने अधखुले लतीफ़े सुना सुना कर भुड़की लगा दी। ऊपर से सलीमा से पिंडा छुड़ाना मुश्किल हो गया। रुखसत से पहली शाम का वाक़या। सलीमा अपनी ऑटोग्राफ लेकर आई। मैं उस वक्त बदकिस्मती से लॉन में बैठा था। अपनी ऑटोग्राफ मेरी नाक के सामने खोलकर बोली, साइन कर दीजिए अपना। अगर किसी शायर का शेर याद हो तो वो भी लिख दें। मेरी ऑटोग्राफ लेकर क्या करेंगे आप? जब मेरा शौहर बिला वजह डांटा करेगा तो मैं उसे दिखाया करूँगी। यानी ये सबूत होगा कि उससे पहले भी लोग मुझे पूछते रहे हैं, कोई वही अकेला मर्द दावेदार नहीं है। मैं हंस दी, ऑटोग्राफ पकड़ी और ये शेर रकम कर दिया। दिखाई दूर से देते हैं जाफरा चश्मे, करीब जाओ तो मुझे शराब मिलता है। उसने खट से ये सफ़ा ऑटोग्राफ बुक में से फाड़ कर फेंक दिया। हाय, कोई रोमांटिक शेर लिखें, मसलन, तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। कभी सबूत के तौर पर दिखाना पड़ता है। उस वक्त जबकि ऑटोग्राफ का गुलाबी मखमली कागज़, जिसकी सारी कोट सुनहरी थी, हरी घास पर पड़ा था। फातिमा आगे, उसने कागज़ उठाया, पढ़ा और खामोशी से उसे सलीमा को पकड़ा दिया। सलीमा उसे पकड़कर थोड़ी देर खामोशी से खड़ी रही, फिर जल्दी से भाग गई।
فاطمہ کرسی کی پشت پر گردن چھوڑ کر بیٹھ گئی۔ یہ کیا کھیل ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ میں بھی پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ کیا کھیل ہے؟ تم مجھے بلی کا بچہ بنائے گھر گھر کیوں لیے پھر رہی ہو؟ تم سلیمہ سے شادی کرانا چاہتے ہو؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ تمہیں اس سے عشق ہو گیا ہے؟ یکدم وہ برسوں کا منہ بند عشق جسے میں نے کئی قسم کے قفلے ابجد لگا رکھے تھے اس کے سوال کے سامنے کھل گیا اور میرے آنسو نکل پڑے۔ نہ جانے فاطمہ کے حضور میں نے ہمیشہ انہی آنسو کی بھیٹ کیوں دی؟ میں اس کے علاوہ کوئی اور تحفہ کبھی اسے نہیں دے سکا۔ پہلی مرتبہ پتھر چائی تلوار کی طرح میرا اعتراف خود میرے وجود کے پار ہو گیا۔ تم جانتی ہو میں ساری عمر تم سے عشق کرتا رہا ہوں۔ ارد گرد کی گھاس 2 لمحوں میں اگ آئی اور میرے آنسو سے طرح ریز ہونے لگی۔ پھر میں تمہیں کبھی حلیمہ سے شادی نہیں کرنے دوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تم سے ایک ہی چیز مانگے گی۔ کیا؟ عشق۔ اگر تم مجھے آزاد نہیں کرنا چاہتی تو پھر یہ سارا ڈھونگ کس لیے؟ میں تو تم سے آزاد ہونے کا آرزو مند بھی نہیں۔ وہ ہنسی، اطمینان بھری ہنسی۔ تمہیں تو اپنی من چاہی منزل مل گئی، پھر اب تم کیا چاہتی ہو؟ کیا مل گیا مجھے؟ روٹی کپڑا اور مکان۔ کیا مل گیا مجھے؟ 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں جنہیں پالتی پالتی میں بوڑھی ہو جاؤں گی، جو میری آزادی کے پاؤں میں ہمیشہ زنجیر بنی رہیں گی۔ تمہیں ہی بہت آرزو تھی ان زنجیروں کی، کیونکہ میرے اندر ایک عورت رہتی تھی۔ ماں تو مجھے لوگوں نے کہہ کر بنا دیا۔ جب میں لڑکی تھی تب ماں باپ کے گھر میں روٹی کپڑا اور مکان میسر تھا۔ شادی ہو گئی، میں عورت بن گئی، پھر بھی روٹی کپڑا اور مکان ہی مل سکا۔ خدا جانے پھر میں نے اتنا سفر کیوں کیا، کس کے لیے کیا؟ صرف روٹی کپڑے اور مکان کے لیے؟ اور فرق وہ چورن لپیٹنے والا کاغذ ہے، چورن نہیں ہے۔ تہی دست کب کسی کو کچھ دے سکے ہیں؟ فاطمہ تم چاہتی کیا ہو؟ کہ تم اپنی ناپسند کی شادی کر لو۔ ناپسند کی شادی وہ کیسے ہوتی ہے جس میں عشق کا امکان نہ ہو؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ میری جیسی بانجھ بنجر شادی؟ کیوں کہ تمہاری ہونے والی بیوی صرف روٹی کپڑا اور مکان اور بچوں کے وعدے پر آئے گی اور یہ وعدے پورے ہو جائیں گے۔ میں چاہتی ہوں تمہاری بیوی کے تمام خواب پورے ہو جائیں۔ اور میرے خواب؟ بتاؤ فاطمہ، تمہارے خوابوں کے پورا ہونے کا تو میں خواب بھی نہیں دیکھ سکتی۔ کیوں؟ لیکن میری کیوں کا جواب دیے بغیر ہی وہ اٹھ کر اندر چلی گئی۔ اسی شام فرق کے پرزور اصرار پر میرے اور فاطمہ کے انکار کے باوجود میری اور سلیمہ کی منگنی ہوگی۔ ہماری کار نیو کیمپس کے پچھواڑے مہاتما بدھ جیسی شانت سڑک پر آ گئی ہے، ایسی سڑک جس کے دونوں طرف پوپلر کے سیدھے اور چکنے پتوں والے درخت لگے ہیں۔ فاطمہ کے انکار کے باوجود میرے ہاتھ میں سلیمہ سے منسوب ہونے کی انگوٹھی ہے۔ فرق پوری نظر سے سڑک کو دیکھ رہا ہے۔ کار کی ویل پر اس کے بالوں بھرے بازو ہیں۔ اس کا ایک پاؤں ایکسیلیٹر پر ہے، وہ جب اسے چاہے دبا کر رفتار تیز کر سکتا ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے گویا اس کا پاؤں تمہاری دونوں چھاتیوں کے درمیان عین وہاں پڑا ہے جہاں تمہارا دل ہے۔ وہ جب چاہے ذرا سا دبا کر اس کی رفتار تیز کر سکتا ہے۔ کار کی بتیاں جل اٹھی ہیں۔ درانتی کی شکل کا چاند ملکجے آسمان پر رونمائی کے لیے لگا ہے۔ تم چپ ہو اپنے شوہر کی وجہ سے، میری وجہ سے، نئے چاند کی وجہ سے۔ تم اپنے اندر کی عورت کو چپ کرا رہی ہو۔ تمہیں خوف ہے کہ کہیں نئے چاند کے حضور تم کسی نئی آرزو کے مرتکب نہ ہو جاؤ۔ تمہاری دونوں بچیاں پچھلی سیٹ پر سو رہی ہیں۔ چھوٹی بچی کے منہ میں انگوٹھا ہے جسے وہ چپڑ چپڑ چوس رہی ہے۔ کاش سلیمہ میرے لیے انگوٹھا ہی ثابت ہو جائے۔ میں سوچتا چلا جا رہا ہوں، کاش دونوں جانب اگنے والے فریادی پوپلر کبھی یہ کہانی بھی سنائے کہ اس بستی میں اس سڑک سے جاتے ہوئے انہوں نے کسی مطمئن انسان کو بھی کبھی دیکھا تھا جو جنسی لطیفے سنانے والے فرق کی طرح فاتح نہ ہو، اپنے ہاتھوں مجبور اور محکوم ہو جانے والی فاطمہ نہ ہو، میری طرح مغلوب ہونے کی آرزو رکھنے والا نہ ہو، فقط ایک مطمئن انسان ہو۔ ختم شد۔